میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ایران کا جو ہر حملہ ہوتا ہے وہ ایک شاہکار ہوتا ہے، وہ ایک بہت ہی خوبصورتی سے پلان کیا جاتا ہے اور بہت ہی صفائی سے ڈیلیور کیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور ایسا ہی ایک حملہ ایران نے کیا اسرائیل پر، اور وہ حملہ سب سے مہنگا، سب سے خوفناک اور سب سے تاریخی نقصان کا حامل ایک حملہ ہے اسرائیل کے لیے، جس کو اب اسرائیل، نتن یاہو اور اس کی ایئر فورس کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ گزشتہ رات ایک بڑی قیامت ڈھا دی ایران نے اسرائیل پر، اور کیا یہ کہ ان کی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اس کا نام ہے نواتم ایئر بیس، اور یہ ہے نیگو ڈیزرٹ جو ان کا ہے اس کے قریب واقع ہے، اور وہاں سے بہت ہی اہم اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل جو حملے پلان کیے جاتے ہیں وہ وہیں سے ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں، وہیں سے ایئر فورس کے جو طیارے ہیں وہ اڑان بھرتے ہیں۔ جو F-35 سب سے قیمتی یو ایس میک ایک جہاز ہے، طیارہ ہے جو اسرائیل نے حاصل کیا تھا امریکہ سے، $100 ملین کا، $10 کروڑ کا یہ ایک جہاز تھا، اس کو حاصل کیا تھا۔ ایران نے ایک ہی میزائل حملے میں، جو اس نے بہت ہی صفائی سے پلان کیا اور بہت ہی خوبصورتی سے ڈیلیور کیا، ایک ہی حملے میں ایک ہی رات میں 40 F-35 طیارے، F-35 طیارے تباہ کر دیے، اور ان کی مالیت جو ٹوٹل بتائی جاتی ہے وہ $4 ارب ہے۔ پروفیسر جیانگ جو ہیں، جو اپنی پریڈکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہو چکے ہیں دنیا میں، انہوں نے بتایا ہے کہ جو 40 طیارے ہیں F-35 وہ تباہ کیے گئے، رات کی تاریکی میں تباہ کیے گئے، اور ایسی حالت میں تباہ کیے گئے جب وہ نیوتم ایئر بیس پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان میں کوئی پائلٹ نہیں بیٹھا تھا، اور اس کو اڑانے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور وہ راکھ ہو گئے۔ اس کے لیے فتح 360 ایک میزائل ہے ایران کے پاس، یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے لیکن بہت ہی مہلک ہے۔ اس کے ذریعے حملہ کیا گیا ایران نے، پریسائز انفارمیشن پہ، پریسائز کوآرڈینیٹس پہ اس کو ڈیلیور کیا اس حملے کو، اور یہ حملہ جب کیا گیا تو جو شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں فتح 360، اس کی ایک پوری رینج فائر کی گئی، اور یہ آسمان سے بارش کی طرح آ کر آگ گری، پورے نواتم ایئر بیس کو اس نے جلا کے بھسم کر دیا، اور $4 ارب کے جو 40 F-35 طیارے تھے، جدید لڑاکا طیارے جو فارورڈ اٹیکس کے لیے یوز ہوتے تھے اسرائیل کی جانب سے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی پورے ریجن کے اندر، وہ تباہ کر دیے گئے۔ F-35 طیارے جب امریکہ سے حاصل کیے گئے تو اسرائیل نے سمجھا کہ اس کی جو ایئر فورس ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گئی ہے، پہلے ہی اس کے پاس F-16 طیارے بھی تھے اور دیگر اچھے جدید لڑاکا طیارے بھی تھے، اس میں جب F-35 کا اضافہ ہوا تو اس سے ایئر فورس ان کی ناقابل تسخیر قرار دی جانے لگی، اور پورے خطے پہ اسرائیل نے اپنی دھاک بٹھا دی اور کہا کہ اب وہ سعودی عرب ہو یا دبئی ہو، کہیں تک بھی وہ اس کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ فلائی کر سکتے ہیں، پورے مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بھی خطرہ ہو اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اب اس کی ایئر فورس ناقابل تسخیر ہو چکی ہے۔ لیکن ایران نے، جو آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، بہت ہی کیئرفلی اہداف کو چن رہا ہے اور بہت ہی ٹارگیٹڈ قسم کے حملے کر رہا ہے، اور بہت ہی گہری چوٹ پہنچا رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا رہا ہے پورے مشرق وسطیٰ میں۔ اس سے پہلے بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اسرائیل چونکہ اپنی ایئر فورس کے حوالے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور ایران پہ مسلسل حملے کر رہا تھا، اور بہت ساری فضاؤں میں ایسے مقامات تھے ایران کے جس پہ اس کے طیارے مسلسل اڑ رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا فلیٹ ہے طیاروں کا، اور اس نے اپنے تمام جدید لڑاکا طیارے جو مہلک خطرناک طیارے تھے وہ سب ایران کے اوپر مسلسل پرواز میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ جب محو پرواز تھے تو وہ اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتے تھے، وہ بہت سارے ریڈارز کے ذریعے اور بہت سارے سرویلنس کے ذریعے نظر رکھتے تھے ایرانی اہداف پر، اور اس کے بعد جب انہیں کوآرڈینیٹس شیئر کیے جاتے تھے تو وہاں پر وہ بم برساتے تھے، وہ میزائل اٹیکس کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے تھے۔ تو ایران کے لیے ایک مسلسل چیلنجنگ صورتحال تھی، اور اس سے نمٹنا ایران کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک طرف تو ایران میزائل حملے کر رہا تھا مختلف پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اور اس پورے وار تھیٹر میں اور خصوصاً اسرائیل کے اندر، لیکن اس کو جو سب سے بڑا جو ایک چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے جو طیارے تھے وہ مسلسل نواتم ایئر بیس سے اڑان بھر رہے تھے، اور نواتم ایئر بیس کو نشانہ بنانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہاں پر آئرن ڈوم لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈیوڈ سلنگ لگا ہوا ہے،
اور مختلف قسم کے انٹرسیپٹرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو بچانا بہت ضروری تھا۔ یہ اسرائیل کی عزت کا بھی سوال تھا اور اس کی سمجھیں فضائی شہرت بھی تھی، اور اس کی ایئر فورس کی پوری جان جس طوطے میں تھی وہ نواتم ایئر بیس تھی، جہاں پر تمام لڑاکا جدید طیارے ایک جگہ جمع کر کے کھڑے کیے گئے تھے، وہیں سے اڑان بھر رہے تھے، وہیں سے جا رہے تھے، وہیں سے اپنے اہداف چن رہے تھے اور وہیں سے نشانہ بنانے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تو نواتم ایئر بیس ایرانی انٹیلیجنس کے مسلسل ریڈار پہ تھا۔ ایرانی انٹیلیجنس کو موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ کسی طرح وہ کب اس پہ کوئی ایسی فارمیشن بنائے کہ اس پہ حملہ کیا جا سکے، اور اس پہ صرف حملہ ہی نہیں کرنا تھا، اس کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، اس کے تینوں رن ویز کو تباہ کرنا تھا تاکہ وہاں سے جو فارورڈ آپریشنز ہیں وہ نہ ہو سکیں ایئر فورس کے۔ اور اس کو گزشتہ رات جب اس نے نشانہ بنایا گیا، فتح 360 میزائلز کے پوری ایک رینج فائر کی گئی، اور اس نے آسمان سے آتی ہوئی جو آگ کے گولے تھے جب وہ گرے نواتم ایئر بیس پہ تو ہر طرف تباہی مچ گئی۔ $4 ارب کے 40 F-35 طیارے بھسم ہو گئے، اور یہ پروفیسر جیانگ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پورا نواتم ایئر بیس تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے تینوں رن ویز تباہ کر دیے گئے ہیں، اور اب جو اس کی کیپیسٹی تھی حملہ کرنے کی، فضائی طاقت تھی اسرائیل کی، وہ 60% ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ریمیننگ جو 40% طیارے ہیں وہ فارورڈ اٹیکس کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں اور اتنے وائڈلی یوز نہیں اب کیے جا سکیں گے۔ اور اسرائیل کی جو طاقت تھی وہ فضائی طاقت بہت زیادہ تھی، اس کو زیادہ آگے جا کے حملے کرنے تھے، اور اسی بنیاد پہ یہ بھی ایک وہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، یہ بھی ان کی کیلکولیشن میں تھا یو ایس کی، کہ جب کبھی بھی وہ خارق جزیرے پہ حملہ کریں گے، قشم جزیرے پہ حملہ کریں گے، یا جو مبینہ طور پہ یورینیم افزودہ کیا جا رہا ہے ایران میں، جب اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا جو ایک پلان بنا رہے ہیں، وہ ایک خیالی پلان بنا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ جب وہاں گراؤنڈ فورسز اتریں گی تو اسرائیل میں کھڑے ہوئے جدید طیارے جو ہیں ان کو سپورٹ دیں گے، اور کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل کی صورت میں ایران کے مختلف شہروں پہ حملہ کر سکیں گے، اور فوری طور پہ چونکہ بہت قریب ہیں تو اڑ کر آ سکیں گے اور ایک بہت اچھی ایئر سپورٹ گراؤنڈ فورسز کو دے سکیں گے۔ تو اس نواتم ایئر بیس کی تباہی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو امریکہ پلان کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پر کہ کسی طرح بھی گراؤنڈ فورسز کو اتارا جائے اور گراؤنڈ فورسز کو لایا جائے ایران کے اندر، وہ اس کی سرزمین پہ اتریں اور حملہ کریں کسی طرح کا، وہ تھوڑا بہت بھی جو خیالی پلاؤ تھا اس کو بھی بہت بری طرح دھچکا لگا ہے، وہ ساری ہانڈی بکھر چکی ہے، گر کر سارا جو خیالی پلاؤ تھا وہ بکھر چکا ہے، اور اب یہ سارے پلانز ریوائز کرنے پڑیں گے، جو پینٹاگون ہے اس کو بھی، جو سینٹ کام ہے اس کو بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، اور دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر کسی طرح کا بھی گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کم از کم انہیں اسرائیل کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، انہیں صرف اب ایک جارڈن کے ایک ایئر بیسز ہیں جہاں سے تھوڑی بہت سپورٹ مل سکے گی، جس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ F-16 طیارے جارڈن اور اسرائیل پہنچائے گئے تھے تاکہ کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل کی صورت میں وہ ان کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پورا حصہ خالی ہو چکا ہے، اسرائیل خالی ہو چکا ہے، وہاں سے ایئر فورس کی کوئی سپورٹ نہیں ملنے والی ہے گراؤنڈ فورسز کو، اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یو ایس فورسز کو اپنے بل پر کرنا پڑے گا۔ اس کے A-10 جو طیارے تھے اس کے تھنڈر بولٹس، اب ان کی تھوڑی بہت سپورٹ لینی پڑے گی، لیکن آیا وہ اس طرح کی گراؤنڈ فورسز کو وہاں جا کر یہ سپورٹ دے بھی پائیں گے یا نہیں، یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے، کیونکہ ایران کے بالکل پہلو میں جو واقع ایک طرح سے اسرائیل ہے، وہاں سے اب انہیں کوئی فضائی طاقت نہیں ملنے والی۔ اسی طرح جو بہت سارے حملے ایران پہ اسرائیل کر رہا تھا تاکہ میزائل حملوں کا کسی طرح سے جواب دیا جا سکے، وہ بھی اب ایران پہ تقریباً ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایران نے اسرائیل کی فوجی جو فضائی طاقت ہے وہ چھین لی ہے، اس کے تمام جدید F-35 طیارے جو تھے وہ تباہ کر دیے ہیں، $100 ملین کا ایک طیارہ راکھ ہو گیا، رات کی تاریکی میں دھواں بن کر اڑ گیا، اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کسی کام نہیں آئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو دفاعی نظام بنایا تھا، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور دیگر انٹرسیپٹرز، وہ سارے ناکام ہو گئے، ایک ایک کر کے آ کے فتح 360 میزائلز گرے اور نواتم ایئر بیس کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔